حمد و توصیف اس رب لم یزل کی کہ جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سما بھی ہے۔ عزیزان محتشم و حاضرین و سامعین، بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العالمین کے کلام سے کرنا چاہوں گا۔ ارشاد خداوندی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو بھیجا ہے، نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کوئی بھی بے غیرت لعین شخص قرآن کی توہین کرے یا اسلام کی توہین کرے، ہم مسلمانوں سے ہرگز برداشت۔ میرا کیس کمزور نہ کیجئے، آپ کو بولنا پڑے گا اغیار ہمارے سامنے آ کھڑے ہوئے اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ پرنٹ میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اس کی وہ ویڈیو ملی ہوگی، اس خنزیر کی، اس یزید کی، اس لعین کی، کہ کس طرح اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ سب سے پہلے میں مرکز اہل سنت سے اور پاسبان اہل سنت کے پلیٹ فارم سے آپ سنیوں کی وسادت سے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ جو لعین قرآن کی توہین کرے یا قرآن کو جلائے کے خلاف بھی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور آن دی ریکارڈ یہ میں بات کرتا ہوں کہ جس نے بھی اسلام کی، شریعت کی، یا کر اسلام کی یا قرآن کی توہین کی، وہ جہنمی کتوں میں سے کتا تو ہو سکتا ہے، کبھی محمد کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں ایسے عملے کبیر، اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ عالمی دہشت گردی کی گئی، اس نے عالمی دہشت گردی کی ہے نا، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں۔ قرآن کو جلا کر اشتعال انگیزی کس نے پھیلائی ہے؟ عالمی دہشت گردی کس نے کی ہے؟ اب حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ عالمی سطح پر اس کو سزا دی جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ اس نے مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے قرآن کو اس طرح جلائے یا اس کی بے حرمتی کرے۔ مسئلے کی بات بھی سن لیجئے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان شخص دار اسلام میں رہنے والا قرآن کی کرے توہین، وہ مرتد بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے، فقہا فرماتے ہیں۔ اور غیر مسلم اگر کوئی کرے تو اس کے خلاف جہاد کرنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ جو صحابہ اکرام کو تبرئ بولے گا ہم اس کے خلاف بولیں گے، جو ائمہ مجتہدین کے خلاف کرے گا سنی جہاد کرے گا، جو رب کے قرآن کی توہین کرے گا سنی بائیکاٹ کرے گا۔ ہمارے ایک ہاتھ میں یا رب کا قرآن ہے یا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہمیں قرآن عزیز ہے، ہمیں یہ سفارتی تعلقات نہیں چاہیے، ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، دنیا کا معلومات نہیں چاہیے۔ ہاں ہمیں ایک طریقہ آتا ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اور OIC نوٹس لے اس بات کا، یہ ہمارا مطالبہ ہے، پاسبان اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ OIC اس بات کو نوٹس میں لے کہ عالمی سطح پر یہ دہشت گردی کی گئی ہے، قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائی اس کمینے نے، اس ذلیل لعین شخص نے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو اگر سزا دی جائے گی پھر ہی مسلمانوں کا سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ ہم اسلام کے بھی محافظ ہیں، ہم قرآن کے بھی محافظ ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ فرانس میں بیٹھ کر گستاخی کرو کہ مسلمان کچھ نہیں کریں گے؟ یہ کاٹ کے رکھ دیں گے، کیونکہ ہم ہی محمد عربی کے غلام ہیں۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ آئیے سنیں گے اب قرآن۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو، ذکر کو نازل کیا۔ رب فرما رہا ہے اس قرآن کو، میرا رب فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو، ذرا سارے بولے، ہم نے قرآن کو
نازل کیا۔ اب اس ذکر کو نازل کرنے والا تو وہ پروردگار ہے، اور ساتھ ہی حکم ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تورات، زبور، انجیل، صحائف دیگر اللہ کے کلام ہیں، مگر حفاظت کا ذمہ رب نے نہیں اٹھایا۔ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کو اس لیے تو یہ شرف حاصل ہے، یہ فضیلت حاصل ہے کہ آسمانی کتابیں اور بھی آئیں، مگر حفاظت کا ذمہ پروردگار نے نہیں اٹھایا۔ ایک کلام ربی ایسا ہے جس کا نام ہے قرآن مجید، اس کی حفاظت کا ذمہ میرے خالق نے خود اٹھایا ہے۔ اب سنیے، تفسیر مظہری ہو یا تفسیر جلالین ہو، اس میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ اس ذکر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں قرآن ہے، کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پھاڑنے کے بعد اوپر چل رہا ہے، اس لائن کتے پر رب کی، اس لائن کتے پر رب کی، سویڈن کا ذلیل کتا ہو یا ہالینڈ کا ذلیل کنجر ہو جو قرآن کی بے حرمتی کرے گا، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ ہمارا پیغام ہے اہل سنت کا کہ قرآن کی بے حرمتی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں اسی قرآن نے بتایا جینے کا، چلنے کا، پھرنے کا طریقہ اور سلیقہ اسی قرآن میں موجود ہے۔ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہاتھ کڑیاں لگ جائیں یا جیل ہو جائے، قرآن کی توہین ہمیں برداشت، کہ آج تک ہم نے آپ کی کتاب کی توہین نہیں کی، ہم نے تورات کی توہین نہیں کی، نہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ ہم نے زبور کی توہین نہیں کی، نہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کلام ربی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، ہم کبھی بھی ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تورات رب کا کلام، انجیل رب کا کلام، دیگر صحائف رب کے کلام ہے، ہم توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر یہ ذلیل ہمارے قرآن کی کیوں توہین کرتے ہیں؟ یہ کیوں ہمارے قرآن کو جلاتے ہیں؟ مسلمانوں لمحہ فکریہ امت مسلمہ کے لیے آج اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے تو انگریز سمجھے گا کہ ہم جیت گئے ہیں، مسلمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ شخص ہے وہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ یاد رکھو کہ قرآن کو جلانے والا یزید تو ہو سکتا ہے، جہنمی کتا تو ہو سکتا ہے، کبھی بھی محمد بن قاسم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا یزید نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی حفاظت کرنے والا یا طارق بن زیاد بنتا ہے یا محمد بن قاسم بنتا ہے۔ ہاں وہ یزید ہے، اسے یزید کہوں یا جہنمی کتا کہوں، کیوں؟ کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اور قرآن کی توہین کرنے والا یا یزید ہوتا ہے یا جہنمی کتا ہوتا ہے یا خنزیر ہوتا ہے، اور قرآن کا ادب کرنے والا جو بنتا ہے وہ حضور کا غلام محمد بن قاسم بنتا ہے یا طارق بن زیاد بنتا ہے۔ یہ ہے عظمت قرآن، یہ ہے حفاظت قرآن۔ سارے یہ مانتے ہیں کہ قرآن بے مثل و بے مثال کتاب ہے، رب کا کلام ہے، سارے سنی یہ مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے ایک حرف کے بدلے بھی آج تک کوئی حرف نہ لا سکا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ بے مثل و بے مثال کتاب ہے۔ جس طرح قرآن بے مثل و بے مثال ہے، سنیے جملہ سنیے، جس طرح قرآن بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح جس زبان سے کلام الہی نکلا وہ ذات نبی بھی بے مثل و بے مثال ہے، وہ ذات نبی بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ رب العالمین نے قرآن مقدس اندر ارشاد فرمایا ہے، عظمت قرآن سننا ہے بیٹھے، العالمین نے قرآن مقدس اندر ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب
العالمین نے قرآن مقدس اندر اپنی لاریب کتاب اندر ارشاد فرمایا ہے اسی قرآن نو نازل کیتا ہے اسی قرآن دی حفاظت کرنے والے ہاں او قرآن نو پوچھے قرآن تیرا تعارف کی ہے قرآن نو پوچھ رہے ہاں قرآن تیرا نام کی ہے تے قرآن پتہ بول کے کی کہندا ہے اگر میرا نام پوچھنا جے قرآن کھولو تو انہوں پتہ چل جائے گا قرآن بولدا ہے میرا نام ہے بل ہوا قرآن مجید قرآن کہندا میرا نام قرآن مجید ہے قرآن نو پوچھنے قرآن تو کتھوں آیا ہے قرآن آندا ہے تنزیل من رب العالمین میں رب رحمان دی طرف آیا ہاں قرآن دستے نو لے آن والا کیڑا ہے قرآن کہندا ہے سلا بہر روح الامین منو لے آن والے جبریل امین نے قرآن نو پوچھا قرآن تو کتھے نازل ہویا ہے قرآن بول کے آندا ہے نزل علی محمد قرآن پہ پڑھنا قرآن ٹپے نہیں سنا رہا رب دا قرآن ہے قرآن تو کدے سینے تے نازل ہویا ہے قرآن آتا ہے بیما نزل علی محمد سارے دا سارا قرآن یار دے سینے تے آیا سارے دا سارا قرآن یار دے سینے تے آیا ہے قرآن نو پوچھنے اگر قرآن کسی اور جگہ تے نازل ہوندا تے کی ہونا سی قرآن اعلان کردا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ قرآن اعلان کردا ہے اگر میں پہاڑاں تے نازل ہوندا تے اس دی خشیت نہ ریزہ ریزہ ہو جاندے ایسی نئے مصطفیٰ ہے جن نے قرآن نو سنبھال لیا ایسی نئے مصطفیٰ ہے جن نے قرآن نو سنبھال لیا ہے وہ قرآن نو پوچھنے ہاں تو کادے واسطے آیا ہے قرآن بول کے آتا ہے خدل عالمین میں عالمین دی ہدایت واسطے آیا ہاں اے قرآن کیڑے مہینے آئے ہو قرآن دے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں رمضان دے مہینے دے اندر آیا قرآن 10 دن آیا کہ راتی آیا ہے قرآن اپنا تعارف آپ پیا کرواندا ہے قرآن آندا ہے میں دنے نہیں آیا میں راتی آیا ہاں قرآن بول کدوں آیا ہے قرآن آندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سینہ مصطفیٰ تے آیا اے قرآن جدا نا ہے قرآن مجید مجید بنیا ہے مجد دے وچوں مجد دا معنی ہے بزرگی والا تعظیم والا شرف والا مقام والا مرتبے والا پھر اسی کیوں نہ کہیے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں جرا حضور دا غلام ہے ضرور پڑھے گا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں
رب العالمین نے قرآن مقدس اندر اشار فرمایا ہے اسی قرآن نو نازل کیتا ہے اسی اس کی حفاظت کرانگے میرے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے متعلق میرا آقا نے فرمایا ہے آنا مدینہ العلم والی بابوہا میں علم دا شہران میرا علی اس دا دروازہ ہے میرا علی اس کا دروازہ ہے مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا حالتا شیر خدا شیر یزدہ کی کہندے نے میرا قدی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کر دینے سونیا سالانہ میلہ آ گیا ہے اپنے اپنے کلام نو بیت اللہ دی دیوار دے نال لٹکا دیندے نے میرا آقا نے فرمایا علی جا سورہ کوثر لے جا کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال جا کے او سورہ کوثر لٹکا دے قرآن دا نسخہ لٹکا دے سورہ کوثر لٹکا دے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے علی قرآن دا نسخہ لے جا جا کے کعبۃ اللہ دی دیوار دے نال لٹکا دے علی المرتضی عرض کر دے نے سونیا اے بلیل دیاں زلفاں والیا جدا کلام اچھا نہیں ہوندا او ہٹا کے زمین دی سپرد کر دیندے نے میرا آقا نے فرمایا اے علی کسے ماں نے لال جمعی ہی نہیں جنہیں رب دے قرآن دا سامنا کر سکے جا کے بیت اللہ دے کون لٹکا دے رب دا قرآن لٹکا دے میرے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے سورہ کوثر نو کعبۃ اللہ نے جنا لٹکایا ہے ایک شاعر آندا ہے اپنے کلام نو دیکھدا ہے نال سورہ کوثر دیکھدا ہے انا آتینا کل کوثر دوسرا شاعر آندا ہے اپنے کلام ال دھیان ماردا ہے نالے ویندا ہے فصلی لربک وانحر تیسرا شاعر آندا ہے اپنے کلام نو لے کے آندا ہے نالے کی ویندا ہے ان شانئک هو الابتر میرا آقا نے فرمایا علی کسے ماں نے لال جمعی ہی نہیں جڑا رب دے قرآن دا سامنا کر کون سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے جس لئے میرا دل کرے رب میرے نال گلاں کرے میرا جس لئے دل کرے رب میرے نال گلاں کرے میں قرآن پڑھنا وا جدوں میرا دل کردا ہے میں خدا نال گلاں کراں میں رب دی نماز ادا کر لینا اسی قرآن و الماری زینت بنا کے رکھیا ہے مگر کدی تلاوت قرآن دا حق ادا نہیں کیتا مودی مراد آبادی تے کول ہندو آگے کہن لگا کہ منو تواڈے قرآن دے 14 سپارے یاد نے کتنے 14 سپارے یاد نے اے حضرت تانوں ساڈی وید کیوں نہیں یاد نعیم الدین مراد آبادی فرمان لگے ہن سنی عاشق مصطفیٰ بولے جو عظمت قرآن سننا آئے بیٹھے ہو نعیم الدین مراد آبادی فرمان لگے اے تے ساڈے قرآن دا اعجاز ہے کہ اپنیاں دے سینے تے بھی اتر جاندا ہے تے بیگانیاں دے سینے تے بھی اتر جاندا ہے پھر اسی کیوں نہ کہیے دشمن کٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی بولو دشمن کٹا نہ پائے گا سندر ارشاد فرمایا ہے انا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دشمن کٹا نہ پائے گا عظمت دشمن گٹانا دشمن گٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی دشمن گٹا نہ پائے گا وہ لوگ عظمت قرآن کی
کرتا ہے حق تعالی حفاظت عاشق نو دعوت کرتا ہے حق تعالی حفاظت مدینہ شریف دا ماحول ہے وہ کیڑا مدینہ جتھے غزنی دا سلطان جا کے اپنی داڑھی نہ چاڑو پھیردا ہے مدینہ شریف دا ماحول ہے ایک مسلمان دا گھر بسیدہ ہے گھر دی چھت بڑی کمزور ہے بارش دا نزول ہون لگ پیا ہے چھما چھم بارش دا نزول ہون لگ پیا ہے آسمان تو بارش آئی ہے چھت بسیدہ ہون دی وجہ تو نیچے قرآن دا نسخہ پیا ہویا ہے قرآن دا دب کے سنا کیتا ہے قرآن دا نسخہ اٹھا کے مسلمان نے اپنے سینے نہ لگا کے ارادہ کیتا ہے میں ہے تے غریباں میں ہے تے مفلساں میں ہے تے کمزوراں مگر رب دا قرآن ہے آسمان تو پانی آ رہا ہے میرا چھت کمزور ہے انہوں سوراخ ہے اس دے اندروں پانی قرآن دے نسخے دے ٹک دا پیا ہے میری ایک گوارا نہیں کر دی غیرت کہ قرآن دے نسخے تے میری چھت تو پانی ٹکے میری غیرت گوارا نہیں کر دی مسلمان نے کی کیتا ہے قرآن دا نسخہ اٹھایا ہے اس دے پڑوس دے اندر ایک یہودی تے یہودہ نے جنہ دی قسمت دا ستارہ چمکن لگا قسمت دا ستارہ چمکن لگا ہے اس دے پڑوس دے اندر ایک یہودی ہے ایک یہودہ نے اور مسلمان اٹھیا ہے کہن لگا ہے یہودی تے یہودن اے میرے پڑوس دے اندر رہن والے ہو اے قرآن دا نسخہ رات دی رات اپنے کول رکھ لمدی ساری زندگی حفاظت کیتی ہے میری غیرت گوارا نہیں کر دی لوگوں ہویا کیے مسلمان آگے سو گیا ہے ادھی رات یہودن دپے کر دیئے ادھی رات یہودی قرآن دا نسخہ لے کے قرآن نالے ویندا ہے نالے چومدا ہے یہودی ادھی رات قرآن پکڑ کے کھڑا رہا ہے ادھی رات یہودن قرآن پکڑ کے کھڑی ہو گئی ہیں رب العالمین نے جبریل نو بھیجا جبریل جا میرے سونے دی بارگاہ اندر چلا جا سارے کلمہ آن کے پڑھے آئے سارے کلمہ آن کے پڑھے آوے سونے نو جا کے پیغام دے فلاں بستی دے اندر ایک یہودی تے یہودن نے انہاں نے قرآن دا ادب کیتا ہے اس ادب دی وجہ تو سونے جا کے انہاں نو اپنا کلمہ پڑھایا میرا آقا کہنے دروازے تے جا کے دستک دیتی ہے میرا آقا نے فرمایا ہے وہ یہودی تے یہودن رب العالمین نے منو غیب دا علم عطا فرمایا ہے جبریل دے ذریعے منو رب نے فرمایا ہے جا کے یہودن نو کلمہ پڑھاؤ جا کے یہودی نو کلمہ پڑھاؤ یہودی تے یہودن بڑے خوش ہوئے نے میرا آقا نے عطا کی فرمایا ہے میرا آقا نے فرمایا ہے کلمہ میرا تسی پڑھنا وہ جنت رب کو لو میں دونوں لے دینا وا اللہ فرماتے نے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا فرمایا کلمہ میرا تسی پڑھ لو دی بشارت جس لئے میرا آقا نے اتنا فرمایا ہے عرض یہودن کی کا دیئے سونیا میں گواہی دینیا عرشہ والا خدا بھی سچا ہے اے سونا جرا ساٹھے سامنے کھلوتا ہے آمینہ دا لال بھی سچا ہے تے یہودن تے یہودی اپنی زبان نہ پتہ کی کہندے ہونگے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا جنہیں پڑھنے نہ چک لو جدہ مطمئن نظر ہے کہ سرکار دے قدمہ جا کی ساڑھی نجات ہے تلنے کر لو بابا سے بلند پڑھ دیو تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا ذرا ذوق نہ پڑھ دیو تیرے قدموں تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا سونیا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے
میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، اٹھو کرے کھا کہ گرنا میرا کام تھا، سونیا ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام۔ ہندوستان ٹائم دا ایک نمائندہ دوسری گول میز کانفرنس سی تے ہندوستان ٹائم دا ایک نمائندہ علامہ اقبال دے کول آ کے کہن لگا، اے علامہ اقبال مجھے ایک گل میں دسو، دوسری گول میز کانفرنس ہے، اس کانفرنس کے اندر کی پیغام لے کے جا رہے ہو؟ بولی سبحان اللہ، سننا ہے پیغام کی لے کے؟ اگر سننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وما علینا الا البلاغ، سننا ہے تو آکو سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ یہ میرے واسطے نہیں، جنت میں درخت پہ لگتا ہے، کل معاشر میزان سوانے تے سورج درخت آ جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہندوستان ٹائم دا ایک نمائندہ علامہ اقبال نو آگے کہنے لگا دوسری گول میز کانفرنس ہے، اقبال دسو کی پیغام لے کے جا رہے ہو؟ علامہ اقبال فرمان لگے، میرے کول ہور تے کچھ بھی نہیں، نہ سیاست ہے نہ میرے کول بصارت ہے نہ بصیرت ہے۔ تے ہندوستان ٹائم دا نمائندہ کہنے لگا، اقبال پھر دوسری گول میز کانفرنس کی لے کے جا رہے ہو؟ فرمان لگے، میں رب دا قرآن لے کے جا رہا ہوں، میں رب دا قرآن لے کے جا رہے ہیں، میں رب دا قرآن لے کے جا رہا ہوں، قرآنی تعلیمات ہے تو اقبال نے بھی عمل کیتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں معزز تھے، ان کی تعظیم کی جاتی تھی، توقیر کی جاتی تھی، ادب تھا ان کا، کیوں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اے مسلمانوں ذرا اپنی زندگی کی طرف غور کرو۔ توہین کرنے والیاں نے، قرآن دی بے حرمتی کرنے والیاں نے مرکز اہل سنت دے بیٹھے لوگاں دا پیغام سن لیا ہے، نعرہ بلند ہے کرنا ہے، یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، قرآن کے دشمن زندہ ہیں، یا رسول اللہ آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر میاں صاحب بول اٹھے نے فرماتے نے، زیرا زبرا صاحب فرماتے نے، زیرا زبرا دے شیطان مدان، زیرا زبرا تے شیطان مدان، سب شان تیری بچیاں یا وے آما لوکا اے خبر نہ کائی، زیرا 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 زبرا تے شیطان مدان، سب شان تیری بچیاں یا ویاما لوکا اے خبر نہ کائی، تے خاصا رمضان پایا، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں، آقا ہم شرمندہ ہیں۔